بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ میرے والد کو ماڈرن قسم کی بے باک لڑکیوں سے شدید چڑ تھی اور میری کوئی بہن بھی نہ تھی۔ اب جب میری شادی کا وقت ہوا تو انہوں نے انوکھا طرز عمل اپنایا۔ ہر لڑکی پر مجھ سے بھی پہلے ساری تفصیل لیتے اور ناک منہ چڑھا لیتے، یوں ہر لڑکی کو ٹھکرا دیا جاتا۔ میرے ابو کی ضد تھی کہ میری بیوی وہ خود ڈھونڈیں گے۔ اس عمل میں کافی سال ضائع ہو گئے تھے، کیونکہ کوئی بھی لڑکی ان کے معیار پر پوری ہی نہیں اترتی تھی۔ لیکن جب انہوں نے میرے لیے لڑکی ڈھونڈ لی تو وہ کسی ہیرے سے کم نہیں تھی۔ نہایت ہی نیک اور فرما بردار لڑکی تھی۔ ایک دن وہ میز پر چڑھ کر پنکھا صاف کر رہی تھی کہ میز ہل گئی اور وہ نیچے گر گئی۔ اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ پھر تو پورے گھر میں بھونچال ہی آ گیا تھا۔ وہ میرے والدین کی لاڈلی بہو تھی۔ ابو نے مجھے کہا کہ فوراً اکبر پہلوان کو لے آؤ تاکہ وہ بہو کی بازو کی ہڈی جوڑ دے۔ ہمارے علاقے میں اکبر پہلوان ہی ہڈی جوڑ کرتا تھا۔ ہسپتال بہت دور تھا، اس لیے ہم دیسی علاج ہی کرواتے تھے۔ فرحین اپنے درد کو بھول کر بول پڑی تھی، نہیں ابو، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی غیر محرم میرا علاج کرے۔ یہ سن کر ابو کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ انہوں نے میری طرف جتاتی نظروں سے دیکھا تھا، جیسے کہہ رہے ہوں بیٹا جی دیکھ لو ہماری پسند۔ ابو فرحین سے مخاطب ہوئے اور بولے، بیٹی پردہ اپنی جگہ، مگر علاج کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ معالج مرد ہو یا عورت، اس چیز سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن وہ کسی طور نہ مانی تو ابو کو ہی ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ ابو نے مجھے حکم دیا کہ میں کسی عورت کو ڈھونڈ کر لاؤں جو فرحین کے بازو پر پٹی کر دے۔ اس تلاش میں اگر مجھے دوسرے گاؤں بھی جانا پڑے تو میں چلا جاؤں۔ یوں تو مجھے بھی فرحین کی بہت فکر تھی، لیکن اس کی اس منطق پر میں جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ تبھی فرحین نے ایک نمبر نکال کر دیا اور بولی، سارن اس نمبر پر کال کریں۔ یہ ایک عورت ہیں جو ہڈی کو جوڑتی ہیں اور پٹی بھی کر دیتی ہیں۔ میری دادی کی ٹانگ کی ہڈی انہوں نے ہی جوڑی تھی۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر مجھے اپنے سر سے بوجھ کم ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے اس عورت کو فون کیا تو اس نے مجھے پتہ دیا اور بولی کہ اس پتے پر آؤ۔ وہ پتہ ساتھ کے گاؤں کا تھا، سو مجھے جانا ہی پڑا۔ وہ ایک درمیانی عمر کی عورت تھی اور مکمل پردے میں تھی۔ نقاب سے چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ میں دل میں ہنس پڑا کہ نیک بخت نے اپنے لیے ہڈی جوڑنے والی عورت بھی باپردہ ہی ڈھونڈی ہے۔ میں اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کے ساتھ لے آیا۔ وہ عورت مکمل پردہ کرتی تھی۔ اس کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ گھر کے افراد کو دیکھ کر فوراً ہی چادر اپنے منہ پر ڈال لیتی تھی۔ میری امی نے اس عورت کی خوب خدمت کی۔ اس نے فرحین کو پٹی کر دی تھی۔ علاج کا اس کا اپنا ہی طریقہ تھا۔ اس عورت نے بتایا کہ دن میں 3 مرتبہ پٹی کو خاص انداز سے حرکت دے کر ہڈی دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ صحیح سے جڑ رہی ہے کہ نہیں۔ خیر وہ میری بیوی کا علاج کر رہی تھی۔ امی نے بتایا تھا کہ اس عورت کا نام نسیم ہے۔ وہ ساتھ کے گاؤں میں رہتی ہے۔ اس کے آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں، بیچاری اکیلی ہی رہتی ہے۔ ابو نے امی سے کہہ دیا تھا کہ جب تک فرحین کا بازو بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک اس عورت کو یہیں پر روک لیں۔ امی نے جب خالہ نسیم سے کہا کہ وہ ہمارے گھر ہی رک جائیں تو انہوں نے بڑی مشکل سے امی کی بات مانی تھی۔ یوں وہ ہمارے گھر رہنے لگی تھیں۔ چونکہ فرحین کے بازو میں بہت درد تھا تو یہ عورت ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میری بیوی نہایت ہی عبادت گزار اور نیک لڑکی تھی۔ ابو نے میرے رشتے کے سلسلے میں امی کی بھی نہ سنی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ بہو میری ہی پسند کی گھر میں آئے گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس بات کے پیچھے کیا وجہ تھی، مگر میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ جیسا ابو کہیں گے ویسا ہی ہم کر لیں گے۔ ابو کو لڑکی کی شکل و صورت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ ذات پات، رنگ و روپ اور دولت و مرتبے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کی فقط ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ لڑکی شریف ہو اور پردہ دار بھی ہو۔ جب ہی تو ابو نے میرے لیے غریب سی لڑکی چن لی تھی۔
جس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ وہ اپنی پھپھو کے گھر مقیم تھی جہاں اس کی 2 کوڑی کی بھی عزت نہیں تھی۔ ان لوگوں کا مرتبہ بھی ہم سا نہیں تھا اور ذات بھی ہم سے کم تر ہی تھی، لیکن پھر بھی ابو نے اس کو میرے لیے قبول کر لیا تھا۔ وجہ تھی اس کا پردہ اور حیا۔ میں فرحین سے شادی سے پہلے نہیں ملا تھا، نہ ہی اس کی تصویر دیکھی تھی، پھر بھی ابو کے فیصلے پر میں نے سر جھکا لیا تھا۔ لیکن جب میں نے پہلی بار اپنی بیوی کو دیکھا تو میں اس کا دیوانہ ہی ہو گیا تھا۔ وہ نہایت ہی حسین تھی، لیکن اس کی ایک بات جو مجھے عجیب لگتی تھی، وہ بہت خاموش رہتی تھی، صرف کام کی بات کرتی اور سارا دن کچھ سوچتی رہتی۔ جو بھی تھا میں اس کے ساتھ بہت خوش تھا۔ انہی دنوں جب فرحین کی بازو کا علاج چل رہا تھا، اللہ نے ہمیں اتنی بڑی خوشخبری سنا دی تھی۔ فرحین کی کچھ طبیعت سے خراب رہنے لگی تو خالہ نسیم نے گھر میں بتایا کہ وہ امید سے ہے۔ ہمارے گھر میں خوشیوں کا دورہ ہو گیا تھا۔ پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹی گئی تھیں۔ میرے والدین خوشی سے نہال ہو رہے تھے۔ وہ فرحین کے صدقے واری جاتے نہ تھکتے تھے۔ ایک دن ہم سب اکٹھے بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے جب میں نے کہا میری کوئی بہن نہیں تھی۔ میں ساری زندگی ایک بہن میں چھپی دوست کو ترستا رہا ہوں، اس لیے آپ سب سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے پہلی اولاد بیٹی ہی دے۔ سب میری بات سن کر مسکرا دیے تھے، جبکہ ابو نے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس زمین پر دے مارا تھا۔ ہم سب بوکھلا کر ابو کو دیکھنے لگے تھے۔ وہ شدید غصے میں لگ رہے تھے۔ وہ گرجدار آواز میں بولے، مجھے اس گھر میں کوئی لڑکی نہیں چاہیے۔ اگر پوتا ہوا تو 100 بسم اللہ، اگر پوتی ہوئی تو ہم اس کی شکل بھی نہ دیکھیں گے۔ اتنا کہہ کر ابو اٹھ کر چلے گئے تھے۔ میرا دل بہت غمزدہ سا ہو گیا تھا۔ میں بھی بوجھل سا دل لیے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے پیچھے ہی میری امی بھی چلی آئی تھیں۔ میں نے امی سے ابو کے رویے کا شکوہ کیا تو وہ رو پڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر غم کے بادل پھیلے ہوئے تھے۔ پھر وہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں بتانے لگیں۔ وہ بولی کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو تمہارا باپ نہایت اکھڑ مزاج انسان تھا۔ وہ مجھ پر بے انتہا شک کرتا تھا، میری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر نظر رکھتا تھا۔ انہوں نے میرے کہیں آنے جانے پر بھی پابندی لگا دی تھی، گھر پر بھی کسی سے ملنے نہیں دیتا تھا۔ پھر جب اللہ نے مجھے تمہاری شکل میں تحفہ دے دیا تو تمہارے ابو کچھ نرم پڑ گئے۔ میری بہت خواہش تھی کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہو، لیکن بیٹی کے ڈر سے تمہارے ابو نے مزید اولاد ہی پیدا نہیں ہونے دی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ عورت ذات سے اتنی خار کیوں کھاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا وسوسہ ان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تمہاری شادی بھی وہ اسی لیے ہی نہیں کر رہے تھے کہ انہیں کوئی ایسی ویسی ماڈرن سی لڑکی بہو کے طور پر نہیں چاہیے تھی، انہیں چپ سی حیادار سی لڑکی بہو کے طور پر چاہیے تھی۔ میں امی کی بات سے ابو کا رویہ سمجھ چکا تھا۔ بعض لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں جیسے ابو تھے۔ میں بس خاموش ہو کر رہ گیا تھا۔ گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ گھر کا ہر فرد مجھے فرحین کا خیال رکھنے کا کہتا تھا۔ مجھے خود بھی اس کا بہت خیال تھا، لیکن کیا کرتا، مجھ پر کام کا بوجھ تھا۔ میں جتنی بھی کوشش کر لیتا، گھر آتے آتے مجھے کافی رات پڑ جاتی تھی۔ ایک دن میں بڑی مشکل سے کام نپٹا کر جلدی گھر جانے کے لیے نکل پڑا تھا۔ میں گھر آتے ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو ایک آواز نے میرے قدم جیسے روک لیے۔ وہ کسی کی غم میں ڈوبی ہوئی بھاری آواز تھی، جیسے کوئی بین کر رہا ہو۔ وہ الفاظ کچھ یوں تھے، میرا رب ضرور انصاف کرے گا، میرے سامنے ہی وہ شخص بھی تڑپے گا جیسے اس نے میرے شوہر کو تڑپایا تھا۔ انہوں نے میرے سامنے میرے شوہر کو مار ڈالا تھا۔ میں ان لوگوں کے قدموں میں گری، اللہ رسول کے واسطے دیے، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ میرے سامنے ہی میرے شوہر کو مار ڈالا تھا۔ ان کا پورا وجود چھلنی ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے شوہر نے تو موقع پر ہی دم توڑ دیا تھا اور یہ لوگ مجھے یوں بے یار و مددگار چھوڑ کر خود فرار ہو گئے تھے۔ اس دن میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے شوہر کے قاتلوں کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی، بلکہ انہیں کتے کی موت ماروں گی۔ میرا دل یہ باتیں سن کر بہت دکھی ہوا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو خالہ نسیم نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا، جبکہ فرحین کے چہرے سے جیسے ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ خالہ کی دکھ بھری داستان سن کر وہ بھی گھبرا گئی ہوگی۔ میں نے کمرے میں جاتے ہی پوچھا،
خالہ آپ کے شوہر کو کیوں قتل کیا گیا تھا؟ خالہ نسیم اور فرحین دونوں نے بڑی حیرت سے مجھے پلٹ کر دیکھا تھا۔ بیٹا شاید جائیداد کا، ہاں جائیداد کا ہی معاملہ تھا۔ جانے کیوں خالہ نسیم شدید گھبرائی ہوئی تھی، ان سے صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ مجھے افسوس ہوا تھا کہ میں نے یہ سوال ان سے کیوں پوچھ لیا تھا۔ شاید وہ اپنے بارے میں کسی کو کچھ بتانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کچھ لوگ بڑے خوددار ہوتے ہیں جو اپنی مشکلات کسی کو بتانا ہی نہیں چاہتے۔ مجھے خالہ نسیم سے بہت ہمدردی تھی۔ وہ میری بیوی اور ہونے والی اولاد کا بہت خیال رکھتی تھی، اس لیے میں بھی ان کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اپنی ہونے والی اولاد کی مجھے بھی کوئی فکر نہیں رہی تھی۔ گھر میں امی ہوتی تھیں اور خالہ نسیم بھی۔ وہ تو فرحین کو قدم بھی زمین پر رکھنے نہیں دیتی تھی، مگر نہ جانے وہ کیسا منحوس دن تھا جب فرحین ان دونوں سے نظر بچا کر کام کرنے لگ گئی تھی۔ مجھے فون آیا تھا کہ فوراً گھر پہنچو، فرحین کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اڑ کر گھر پہنچ جاؤں۔ میں گھر گیا تو امی میرے گلے سے لگ کر زارو قطار رو رہی تھی۔ میں بری طرح ڈر گیا۔ میں نے امی سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ روتے ہوئے بولی، بیٹا میں شرمندہ ہوں، میں تمہاری ہونے والی اولاد کا خیال نہیں رکھ پائی۔ یہ سن کر مجھے لگا تھا جیسے میرا دماغ پھٹنے والا ہو۔ ہر طرف سائیں سائیں ہونے لگی تھی۔ میں نے خالہ نسیم کی جانب جواب طلب نظروں سے دیکھا تو وہ بولی تھی، فرحین بیٹی نے پانی سے بھرا گھڑا اٹھا لیا تھا جس کی وجہ سے بچے کی جان نہ بچ پائی۔ خالہ نسیم دائی بھی تھیں۔ میں ان کے سامنے رو پڑا تھا۔ میں بولا کہ آپ میرے بچے کو کیوں بچا نہ پائیں، تو وہ اللہ کی رضا کہہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری دنیا ہی ویران ہو گئی ہو۔ بچے کی امید نے مجھے ڈھنگ سے جینا سکھا دیا تھا، مگر اب تو میرا دل ہی مر گیا تھا۔ امی بھی مجھے بہت سمجھاتی تھی، مگر میرا دل کسی بھی بات کو سمجھنے پر راضی نہ تھا۔ اس بات کو 3 ہفتے گزر چکے تھے، مگر اب بھی میرا دل نہیں سنبھال پایا تھا۔ میں فرحین سے بھی ناراض تھا کہ اس نے بے احتیاطی کیوں کی تھی، اس نے گھڑا کیوں اٹھایا جب پورا گھر ملازموں سے بھرا پڑا تھا۔ میں اس سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا، گھر بھی بہت دیر سے آتا جاتا۔ اکثر میں رات 12 سے 1 بجے کے بعد ہی گھر آتا تھا۔ سارا دن کام کرتا اور رات بھی آرام سے نہ گزارنے کی وجہ سے میرا پورا جسم اکثر درد کرنے لگا رہتا تھا۔ مجھے بخار محسوس ہوا تو میں گھر جلدی چلا آیا تھا۔ سوچا یہی تھا کہ آرام کی دوا لے کر سو جاؤں گا، مگر میری قسمت میں ایک اور بڑا دھچکا بھی لکھا ہوا تھا۔ میں اپنی ہی دھن میں کمرے میں دروازہ کھولنے لگا تھا جب اچانک میرے کانوں میں فرحین کی آواز پڑی تھی۔ مجھے کبھی کبھار دکھ بھی ہوتا ہے کہ میں نے تو کیوں اپنے بچے کی جان لے لی، میں نے کیوں وہ گولیاں کھائی تھیں جن کی وجہ سے میرا بچہ چلا گیا۔ لیکن جب اپنے آرام کے متعلق دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ اچھا ہی ہوا جو وقت پر ہی جان چھڑا لی اس بچے سے۔ مجھے لگا تھا جیسے اب مجھے سانس بھی نہیں آئے گا۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میرے کانوں سے غصے کے باعث دھوئیں نکل رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنی معصوم نظر آنے والی لڑکی میرے ساتھ اس قدر دھوکہ کرے گی؟ میں نے دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھولا۔ نسیم خالہ نے جلدی سے اپنا منہ ڈھانپنے کی کوشش کی تھی۔ وہ دونوں شدید گھبرا چکی تھیں۔ میں نے فرحین کو بازو سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر میدان میں لے آیا جہاں میرے والدین چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ بھی اس اچانک افتاد پر گھبرا گئے تھے۔ امی آگے بڑھیں اور بولی، کیا بات ہے سالم، اس قدر غصے میں کیوں لگ رہے ہو بیٹا؟ تو میں چلا اٹھا اور ابو سے مخاطب ہو کر بولا، ابو اپنی اس چہیتی بہو سے پوچھیں کہ اس نے میرے بچے کو کیوں مارا، اس نے کیوں خود سے وہ گولیاں کھائی تھیں۔ میری بات سن کر وہ دونوں چونک گئے تھے۔ ابو آگے بڑھے اور بولے کہ کیا سالم ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ابو کی آواز سن کر وہ سہم گئی تھی۔ امی نے بھی آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ بتاؤ فرحین، سچ کیا ہے؟ وہ سکتے سے باہر آ گئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، جی سالم سچ کہہ رہے ہیں۔ ابو غصے سے ہانپنے لگے تھے۔ وہ دھاڑ کر بولے، مگر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو نسیم خالہ جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ وہ بولی، فرحین بیٹی بچے کی ذمہ داری اٹھانے سے گھبرا گئی تھی۔ فرحین بھی روتے ہوئے بولی تھی،
امی جی، میرے والدین میرے بچپن میں ہی مر گئے تھے۔ میں ساری زندگی محرومیوں میں گزری ہے۔ کبھی کسی کے منہ گالی کھائی تو کبھی کسی کا تھپڑ برداشت کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری اولاد کو بھی یہ سب برداشت کرنا پڑے۔ پتہ نہیں کیوں جب سے مجھے یہ خوشخبری ملی تھی میرا اپنا دل ہر وقت گھبراتا ہی رہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا آخری وقت بہت نزدیک آ گیا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر رونے لگی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل بھی نرم پڑ گیا تھا۔ امی نے بھی اسے گلے لگا کر رونے سے منع کیا۔ امی اور ابو اسے سمجھا رہے تھے کہ بیٹا یوں نہیں ہوتا، ضروری تو نہیں نا کہ ہر بچے کی ماں فوت ہو جائے۔ میں اس دوران وہاں سے چلا گیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کا راز کیوں نہ رکھا۔ مجھے اب احساس ہوا تھا کہ وہ اتنی چپ چپ کیوں رہتی تھی۔ اس کے اندر کی احساس کمتری اور دکھ ہی شاید اسے خوش بھی نہ ہونے دیتے ہوں۔ اس کی باتوں نے مجھے بہت حساس کر دیا تھا۔ میں اب اس سے زیادہ وقت دینے لگا تھا۔ کبھی کبھار کھیتوں کی سیر کو بھی لے جاتا تھا۔ اب تو وہ بھی مجھ سے ڈھیروں باتیں کرنے لگی تھی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے حقیقی خوشی کا مزہ ملا تھا۔ یہ سب کچھ بہت ہی اچھا جا رہا تھا جب زندگی نے ایک بار پھر سے مجھے چاروں شانے چت کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ ہم سب صحن میں چٹائی بچھا کر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ فرحین نے آج کھانے پر اچھا خاصا اہتمام کر رکھا تھا۔ بریانی، کوفتے، کباب اور کھیر۔ ابو نے سب سے پہلے بریانی اور کباب لیے تھے۔ امی بھی اپنی پلیٹ بھر چکی تھی۔ میں نے ابھی تک کچھ نہیں لیا تھا۔ خالہ نسیم اور فرحین بار بار مجھے بھی اصرار کر کے کھانا کھانے کو کہنے لگی تھی۔ میں نے اپنی پلیٹ میں بریانی لی اور چمچ بھر کر فرحین کے منہ کے آگے کر دیا۔ وہ شرما گئی اور پھر اس نے میرا ہاتھ پیچھے دھکیل دیا اور امی اور ابو بھی مجھے حیرت سے تک رہے تھے۔ میں نے بآواز بلند کہا تھا کہ آج جب تک خالہ نسیم اور فرح کھانا نہیں کھائیں گی ہم میں سے کوئی بھی کھانا کو ہاتھ تک نہیں لگائے گا۔ ابو جی نے تیوری چڑھا کر پوچھا کہ برخوردار ایسا کیوں ہے، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ میں زبردستی فرحین کو کھانا کھلانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ پیچھے ہٹتی چلی جا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر خالہ نسیم نے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالا اور اٹھ کر کمرے کی جانب چل پڑیں۔ میں نے انہیں روکا اور کہا کہ آپ ہمارے سامنے کھانا کھائیں گی۔ اس بار خالہ نسیم کی بجائے امی نے جواب دیا تھا، سارم تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ تمہیں معلوم ہے نہ وہ پردے کی وجہ سے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتی۔ یہ سن کر میں مسکرا دیا۔ میں نے پوچھا تو امی جی آج آپ کی بہو کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ میں بتاؤں کیوں؟ کیونکہ آج خالہ نسیم اور فرحین صاحبہ نے اس کھانے کی صورت میں ہم سب کی موت کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ خالہ نسیم کے ہاتھ سے کھانے کی پلیٹ چھوٹ کر نیچے گر گئی تھی۔ فرحین بھی بہت بری طرح گھبرائی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر خالہ نسیم کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر میں مزید بولا، کون سی ڈش میں زہر ہے یا پھر ان تینوں کھانوں میں تھوڑا تھوڑا زہر ڈالا گیا ہے؟ ہمارے گھر پر عجیب خاموشی چھائی تھی۔ اب ابو اپنی گرجدار آواز میں بولے تھے، کیا سالم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ تب خالہ نسیم نے کچھ کہے اپنا نقاب الٹ دیا تھا۔ ابو نے دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ امی تمہارے خاندان کی موت بن کر آئی ہوں۔ جس طرح تم نے میرے شوہر کو میرے سامنے مارا تھا میں تمہارے سامنے تمہاری بیوی اور اولاد کو ماروں گی، پھر تمہیں بھی تڑپا تڑپا کر ماروں گی۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ میں جب کام سے آیا تو فرحین مجھے اپنے کمرے میں نظر نہیں آئی تھی۔ میں اسے ڈھونڈتا ہوا کچن کی طرف چلا آیا۔ جب خالہ نسیم کی آواز کانوں میں پڑی تھی، وہ کھانے میں ایک پاپڑ ملا کر کہہ رہی تھی، فرحین آج تمہارا سارا سسرال ختم کر دوں گی۔ میں یہ سب سن کر تو میرے قدموں تلے سے جان ہی نکل گئی تھی۔ ابو بولے، جویری ایسا کیوں کر رہی ہو تم؟ اس پر وہ بولی کہ میں اپنے ظلم کا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ ابو نے کہا، تم جانتی ہو نا کہ وہ شخص ہمارا ملازم تھا، اس کی ذات اور مرتبہ بھی ہم سے کم تھا، مگر تم اس کے ساتھ بھاگ گئیں تو زمانہ ہم پر تھو تھو کرے گا۔ ابو جی نے اس بات کا اتنا صدمہ لیا تھا کہ ابو نے موت کو گلے لگا لیا۔ تمہاری وجہ سے میری عورت ذات سے اتنی نفرت ہو گئی تھی، حتیٰ کہ میں نے ساری زندگی اپنی بیوی پر شک کیا، بیٹی بھی پیدا نہ ہونے دی۔
وہ بھی کہیں میرے منہ پر کالک نہ مل دے جس طرح تم نے میرے باپ کے منہ پر مل دی تھی۔ بہو کا انتخاب بھی میں نے کس قدر سوچ سمجھ کر کیا تھا تم کیا جانو۔ تم نے میرے باپ کو کھا لیا، پھر میں تمہارے شوہر کو کیسے چھوڑ دیتا؟ میرے سر پر تو آسمان سا گر گیا۔ خالہ نسیم تو اصل میں جویریہ پھپھو تھیں، ابو کی سگی بہن، جن کے بارے میں ہم نے سن رکھا تھا کہ وہ اپنے بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی۔ خالہ نسیم بولی، اپنی ذات اور بات اونچ نیچ جیسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب تم انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ اللہ کے سامنے سب انسان برابر ہیں۔ اگر ذات پات اتنی ہی اہمیت رکھتی تو تم نے اپنے بیٹے کے لیے کم ذات کی لڑکی کیوں چنی؟ تم نے جس شخص کو نیچے ذات ہونے پر موت کی سزا دے ڈالی تھی، اس نیچ ذات والے شخص کی بیٹی کو بہو کیوں بنانا؟ پھر اب کی بار ہم سب کو دھچکا لگا تھا۔ فرحین خالہ نسیم کی بیٹی تھی، اس نے مجھ سے شادی صرف اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کی تھی۔ ادھر فرحین بھی حیرت کی بھری نظروں سے اپنی امی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ بولی، امی، کیا یہ لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ دشمنوں سے بدلہ لینا ہے۔ خالہ نسیم بولی، جو شخص میرے سر سے شوہر کا سایہ چھین لیا ہو وہ میرا رشتہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو میرا دشمن ہی ہوا نا۔ اس لیے میرے شوہر کو مار ڈالا اور مجھے زندہ چھوڑ دیا۔ میں نے کہاں دھکے نہیں کھائے تھے، کسی کی دھتکار نہیں سہی تھی، کس کی گندی نظروں کا سامنا نہیں کیا تھا۔ کیسے لوگ میری مدد کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھتے تھے کہ میں ان کو کیا دے سکتی ہوں۔ میں نے اپنی اس قدر ذلت کا بدلہ نہیں لینا تھا کیا فرا؟ میں تمہیں کھانا کھلا کر خود 2 دن بھوکی رہتی تھی۔ بھوک کی وجہ سے مجھے راتوں کو نیند ہی نہیں آتی تھی۔ میں نے کس قدر مشکل سے تمہاری عزت کی حفاظت کی، تمہیں پردہ کرنا سکھایا، نماز روزے کا پابند بنایا کہ تم راستے سے بھٹک نہ جاؤ۔ میں نے تنہا ایک بچی کے ساتھ بہت خواری سہی ہے۔ یہ سب بولتے بولتے وہ بری طرح رو پڑی تھی۔ ابو بھی رو پڑے تھے۔ ابو نے ہاتھ جوڑ کر اپنی بہن سے معافی مانگی تھی۔ وہ یہی کہتے جا رہے تھے کہ مجھ سے بڑی زیادتی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دو۔ وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے گلے شکوے کر رہے تھے، جبکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، کیونکہ اسے تو مجھ سے کسی قسم کا لگاؤ تھا ہی نہیں۔ اس نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی، اس بدلے کی خاطر اس نے میرا بچہ بھی مار ڈالا۔ ابو اپنی بہن کی منتیں کر رہے تھے، پھر ابو بولے، جویریہ، میرے سر میں 100 جوتے مار لو مگر غصہ تھوک دو۔ تبھی میرے کانوں میں فرحین کی آواز گونجی تھی، امی پلیز میری خاطر ماموں کو معاف کر دیں، میں سالم سے بہت محبت کرنے لگی ہوں، ان سے جدائی کا تصور ہی میرے روح کو تڑپا رہا ہے۔ آپ کی خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اپنے ہیرے جیسے شوہر کو دھوکہ تک دیا۔ اب بس کر دیں پلیز۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھیں۔ اس کی باتوں نے مجھے اپنی ہی نظروں میں معتبر کر دیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی بہو کو گلے لگا لیا۔ اب خالہ نسیم نے بھی اپنے بھائی کو معاف کر دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ان بہن بھائیوں کے گلے شکوے اتنی جلدی ختم ہونے والے نہیں تھے، لیکن میں اس میں خوش تھا۔ انہوں نے میرے اور فرحین کے لیے ایک دوسرے کی جانب صلح کا ہاتھ بڑھا لیا تھا۔ اب مجھے امید ہے کہ خوشیاں ہی خوشیاں ہماری منتظر ہیں۔